السلام علیکم. 3 چیزیں نسلی ہونی چاہیے. ایک ہے اسی نے بھی تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. آج سوچا اپنی شپاٹر کو اس کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں, کچھ دوائیاں کچھ ٹیکے ویکے لگائے. اس نے تو یار تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, اور اس نے تو میرے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے. کبھی اس کا آئل ختم ہو جاتا ہے, تو کبھی اس کا پیٹرول, تو کبھی اس کا کیا گر جاتا ہے, تو کبھی اس کا پنچر ہو جاتا ہے. سمجھ سے باہر ہے. لیکن یار پیٹرول سے کچھ یاد آیا. پیٹرول میں برکت کا روحانی علاج سورۃ الکوثر 7 بار پڑھ کر پیٹرول کی ٹنکی پر دم کر دیں, انشاءاللہ عز و جل پیٹرول میں برکت ہوگی. چلو بھائی, پیٹرول کا تو حل نکل گیا. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. اب سوچ رہا ہوں یار آئل کا بھی کوئی حل نکل جائے. کیا سوچ ہے رے تیری, ماننا پڑے گا. اس بندے کے پاس میں ہمیشہ اپنی شپاٹر کو لے کر جاتا ہوں, کیونکہ یہ میری شپاٹر کا ڈاکٹر ہے. میں نے اس کو کہا کہ یار اپنے مریض کو چیک کرو, اس کا بی پی تو کوئی تیز یا لو تو نہیں ہو گیا, کہیں اس کا پریشر ہائی تو نہیں ہو گیا ہے, چیک کرو سب کچھ. ڈاکٹر صاحب مکمل تحقیق کرنے کے بعد بتا رہے ہیں بھائی حالات تو بہت زیادہ خراب ہیں. اس کے گردے مردے, اس کا دل سب فی الحال فیل چل رہا ہے. اس بندے کی بات سنتے ہی میرا خود کا دماغ جو تھا نا وہ الٹا چلنے لگا, اور گردے سے تو کچھ اور آوازیں آنے لگی. پھر میں نے اسے پوچھا بھائی اس کا حل کیا ہے. اس نے کہا بھائی اس کا حل یہ ہے کہ اس کا آپریشن ہوگا. ہم نے کہا کہ بھائی خدا کا خوف کرو, کیوں میری شپاٹر کا آپریشن کر رہا ہے. اس نے کہا اس کے بغیر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ہم نے کہا مارو بھائی, اب کرو اس کا علاج, اس کا مکمل علاج کر کے پھر میرے حوالے کرو. ڈاکٹر صاحب نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, بس میری شپاٹر کے شروع ہو گیا آپریشن کراتے. ڈاکٹر صاحب اکیلا کام کرتے کرتے تھک گیا. اس نے کہا کہ بھائی اپنے ہیلپر کو ساتھ لوں. اس نے اپنے ہیلپر کو ساتھ لیا, اور دونوں مل کر میری شپاٹر کا بیڑا غرق نہیں بلکہ اس کی طبیعت صحیح کر رہے ہیں. جب شپاٹر کام سے نہیں سدھر رہی تھی تو اس نے اپنے ہیلپر کو کہا کہ اس کے ٹانگے وانگے پکڑ کر سیدھا کرو. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی. ہیلپر نے مل کر دونوں نے اس کے ٹانگے وانگے پکڑی. لیکن ایک بات ہے کہ یار یہ ڈاکٹر صاحب تو بہت تجربے کار ہے. ایسا تجربہ کہ اس ڈاکٹر صاحب نے تو بھائی اس کے پھیپڑوں میں سوئی پھنسا دی ہے, اور مجھے کہا کہ بھائی سوئی تو میرے سے نہیں نکلے گی, وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اب میں یہاں سے نکلتے ہوئے جناگر ہاسپٹل گیا ہوں, اور جنا ہاسپٹل گیا ہوں تو یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے. میں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس سوئی نکالنے کا کوئی حل ہے. اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس تو حل ہے. ہم نے کہا حل ہے تو بھائی اس کی سوئی نکالو. ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ پریشان نہ ہو, ہم ابھی نکال دیتے ہیں. اس ڈاکٹر صاحب نے کمال کیا کیا کہ دوسری سوئی نکالنے کے بجائے جو پہلی سوئی لگی ہوئی تھی اس کو بھی اندر ڈال دیا ہے. اب دونوں سوئیوں کو نکالنے کے لیے ڈاکٹر صاحب لگے ہوئے ہیں. کافی دیر کے بعد حل یہ ہوا کہ پہلی سوئی تو نکل گئی, دوسری سوئی نہ نکلی. اس نے کہا کہ بھائی اسی سوئی کے اوپر ہی ہم ٹانکے واقع لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کی شپاٹر کو کچھ نہ ہو. ہم نے کہا آئے کہاں تھے اور کہاں پھنس گئے. خیر شپاٹر بھی سدھر گئی. اب امید ہے کہ آئندہ کے بعد میری شپاٹر مجھے تنگ نہیں کرے. آج کی اہم بات یہ ہے کہ یار اللہ تعالیٰ جو نعمت دے نا اس کی قدر کرنی چاہیے, اس کو بیکار نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ کو جب کوئی بائک مل جاتی ہے نا تو پھر ہم اس بائک کا وقت تک کے بیڑا غرق کرتے ہیں جب تک کہ وہ اسٹارٹ ہونے کے قابل نہ ہو. اگر اسٹارٹ ہو کے وہ دھکے سے بھی چل رہی ہے نا تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو دھکے سے چلا کے اسٹارٹ کریں. نہیں بھائی, اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرو, اور اس نعمت کی بھرپور دیکھ بھال کیا کرو.